اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن کمال۔ دوستو، سوات میں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ کچھ فیملی جن کا تعلق ڈسکے سے تھا، وہ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آئی تھی۔ جو ہر سال ہمارے مہمان آتے ہیں اور یہاں پہ وہ اپنا لاکھوں روپیہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جس سے سوات کی عوام کے چولہے چلتے ہیں، جس سے سوات کی عوام کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور ان کے گھر چلتے ہیں۔ دوستو، وہ فیملی دریا کے کنارے ناشتہ کر رہے تھے اور اتنے میں سیلابی ریلا آیا۔ سیلابی ریلا جب پہنچا ہے تو وہ اس ریلے میں پھنس گئے۔ جب پھنس گئے تو وہ بچے اپنی والدہ کو کہہ رہے کہ امی اب کیا ہوگا، ہمیں بچا لو۔ تو امی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، یہاں کی عوام، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کی اے سی ڈی سی وہ ہمیں بچا لے گی، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ دوستو، یہاں پہ ہمیں کوئی سیاسی سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے جو قیمتی جانیں ہماری وجہ سے اور آپ لوگ کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں۔ ہم 1122 کا انتظار کر رہے تھے، ہم یہاں پر انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ کا انتظار کر رہے تھے، ڈی پی او سوات کا انتظار کر رہے تھے، ڈی سی کمشنر کا انتظار کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کا انتظار کر رہے تھے، پیپل پارٹی کا انتظار کر رہے تھے، 13 سال سے جس پارٹی کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کی بچانے کے لیے نہ میں آیا، نہ آپ آئے، نہ کوئی اور آیا، اور وہ قیمتی جانیں ہماری وجہ سے ضائع ہوگی۔ دوستو، آج ہر سوات کی عوام کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور ہر آنکھ وہ آنسو سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں دراصل ہماری ناکامی ہے۔ اور کل چیف سیکرٹری صاحب یہاں پر آیا ہوا تھا، اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ہیلی کاپٹر بھیج رہے تھے، لیکن اس میں 1 گھنٹہ 40 منٹ لگ رہے تھے اور یہ معاملہ 40 منٹ میں ہو گیا۔ چیف کمشنر عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے 2 گھنٹے انتظار کیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو چھوڑو، آپ کا ٹیلی فون تک نہیں آیا۔ آپ کی اے سی صاحبہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ان کو کوئی وارننگ نہیں دی کہ آپ لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور دوسری بات، یہ مدین کے مقام سے یہ ریلا آیا ہے، اس میں کم سے کم پہنچتے ہوئے 30-40 منٹ لگتے ہیں۔ کیا مدین کے ایس ایچ او کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ڈویژنل کنٹرولر پہ کال کرے تاکہ پولیس الرٹ ہو جائے اور لوگوں کی سائڈ پہ کر دے؟ اور تیسرا بات، دریا سوات کو تو آپ نے فروخت کر دیا ہے، آپ نے 6 کروڑ روپے لے کے آپ سائڈ پہ ہو گئے ہو۔ اب آپ آ کے کیا تسلی دو گے عوام کو؟ 6 کروڑ روپیہ نہیں لیا آپ لوگوں نے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیا ڈی سی کو تبدیل کر کے، ایس سی کو تبدیل کر کے، جس کو بھی آپ نے تبدیل کیا ہے، یہ آپ کی انتہائی نالائقی ہے۔ آپ کو ایک کمیشن بنا کے ان کا ایف آئی آر درج کرنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ سسپینڈ کرنے سے یا معطل کرنے سے یا ٹرانسفر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ اس پہ مٹی ڈال رہے ہو کہ مٹی ڈل جائے گی، بس آپ نے سوات کی عوام کی معیشت کا خون کر دیا ہے، آپ کی سوات کی عوام کی گھر کے چولہے بند کر دیے آپ کی نالائقی کی وجہ سے اور آپ کی یہی کرتوت کی وجہ سے کہ ضلع انتظامیہ کی کارکردگی زیرو ہے۔ آپ مجھے بتا دو، ضلع انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی ہوٹل والوں کو دریا کے اوپر کرسیاں رکھنے کی؟ آپ نے اجازت نہیں دی تھی؟ آپ بتہ نہیں لیتے مہینے کا؟ آپ کو پیسے نہیں آتے؟ سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی تھا، کیونکہ ہر سال یہی ریلا ادھر سے گزرتا ہے۔ تو انڈیا میں والوں کو آپ کو اطلاع نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اطلاع کرنی چاہیے تھی کہ وہ آ کے لوگوں کو آگاہ کریں؟ لیکن آپ کیا
آپ لوگ تو حرام کی کمائی کھا رہے ہو، آپ لوگ تو سو رہے ہو. آپ لوگوں کو کیا، قیمتی جانیں چلی گئی جن کی چلی گئی. سوئے سے لے کے جہاز تک ہم ٹیکس دیتے ہیں اور بچانے میں ہمیں ہی ملتا ہے کہ موت. اب آپ کی وجہ سے سوات 20 سال پیچھے چلا گیا. آپ کی وجہ سے، آپ کی نالائقی کی وجہ سے، آپ لوگوں کی بغیرتی کی وجہ سے ہمارا سوات جو ہے نا وہ اور پیچھے چلا گیا. معیشت کا قتل ہو گیا ہے. آپ نے ڈبل 1 ڈبل 2 کا قتل ہو گیا ہے. اجتماعی قتل جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے. کیا ٹورزم اب سوات آئے گی؟ کس حیثیت سے آئے گی؟ کس وجہ سے آئے گی؟ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے کہ وہ سوات کا رخ کرے؟ تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ کے خلاف FIR کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ہمارے ٹورزم کو بحال کیا جائے تاکہ جو غریب عوام ہیں ان کے چولہے بند نہ ہو، جو معیشت کا قتل ہے وہ نہ ہو، ہمارے روپیہ مستحکم ہو جائے. ٹورزم کے لیے اربوں روپے بجٹ آتا ہے، وہ کہا جاتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا حساب آپ لوگ کو دینا ہوگا.